والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالہ، رازدان معوہہ، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آج کی یہ پرمغز روحانی ایمانی یہ محفل پاک غوث ثقلین، غوث سمدانی، قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کے نام کی محفل پاک ہے۔ ان کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے۔ آج آپ کے حوالے سے چند باتیں اور آپ کے خطابات کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سرنامہ سخن بنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا ادعو الی سبیل ربک، لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاؤ، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے تحت اور خوبصورت گفتگو کے تحت۔ یہ جو خطابات کرنا ہے یہ کوئی رواج نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو، محبوب لوگوں کی زبانی اپنی طرف بلانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ کائنات میں سب سے اچھی گفتگو کرنے والی ذات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا افصح العرب، عرب کے اندر مجھ جیسا فصیح اور بلیغ کوئی نہیں ہے۔ اور عربی کا ایک جملہ ہے خیر الکلام ما قل و دل، بہترین گفتگو کرنے والا وہ شخص ہوتا ہے جس کا کلام مختصر ہو مگر اس کے اندر اسرار و رموز کے معانی اور مفاہیم چھپے ہوئے ہوں۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو اس انداز سے گفتگو فرماتے کہ آپ مختصر کلام بھی کر رہے ہوتے تو اس کے اندر معانی اور مفاہیم کے کئی راز اور کئی سمندر چھپے ہوتے تھے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ خطاب فرمایا ہے، یہ خطاب کرنا میرے آقا علیہ السلام کی سنت بھی ہے، اور حکمت کے تحت لوگوں کے دلوں کو بدلنا۔ ایک جیسے نوجوان محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام تو قبول کرتا ہوں لیکن مجھے ایک زنا کی عادت ہے، یہ مجھ سے نہیں چھوٹ سکتی۔ صحابہ ناراض ہوئے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے کوئی ناراض نہ ہو، میں حکمت کے تحت اپنے آئے ہوئے سائل کو سوال کا جواب دوں گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم کسی کی ماں کے ساتھ بدفعلی کرو تو، اور اگر کوئی تیری ماں کے ساتھ کرے تو کیسا ہوگا؟ اب میرے آقا علیہ السلام نے بہن کا نام لیا اور اس کے قریبی ایک ایک رشتے کا جب نام لیا تو وہ محبوب علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا اور عرض کرنے لگا حضور میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں، آپ آج کے بعد میں یہ نہیں کروں گا۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ تم آسمان تک بھی اپنے گھر کی 4 دیواری اوپر کر لو، لیکن جو کوئی گناہ کرے گا، جب تک وہ جس کے ساتھ گناہ کرے گا اسی اپنے رشتے کے ساتھ گناہ کو نہیں دیکھے گا، وہ دنیا سے نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلائے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطابات ارشاد فرمائے ہیں، آپ کے جو خطابات ہوئے ہیں، آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، وہ بدر کا میدان آج تک گواہ ہے، احد کی وادیاں آج تک گواہ ہیں، حنین کے میدان آج تک گواہ ہیں، عرفات کی وادی آج تک بتا رہی ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خطبہ ارشاد فرمایا تو اس حج کے موقع پر 1 لاکھ کم و بیش 24,000 آپ کے صحابہ وہاں موجود تھے، اور آپ کا یہ معجزہ ہے جیسے سامنے والا گفتگو سن رہا تھا، اسی طرح آخری بندہ بھی اسی طرح آپ کے کلام کو سماعت کر رہا تھا۔ تو عزیزان محترم، پہلے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو کھجور کے ایک خشک تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، پھر ایک صحابی نے یا صحابیہ نے ممبر بنا کے پیش کیا، پھر آپ اس پر جلوہ گر ہو گئے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ صحابہ کہتے جب حضرت صدیق اکبر خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ کی باتیں دل کے اندر جاتی تھی اور اثر دکھاتی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بھی جب خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ گواہ ہیں کہ ساریہ تک آواز جاتی تھی، سینکڑوں میل پر۔ تو یہ جو تقریریں کرنا ہے یہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا، یہ بہت بڑا منصب ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ میرے بندوں کو حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ اور اچھی خوش کلامی کے ساتھ اپنے رب کے قریب کیا جائے، اچھی نصیحت کے ساتھ اپنے رب کی طرف بلائیں، یہ حکمت ہے، یعنی اپنی ذات کے لیے نہیں ہے۔ یہ تقاریر اور یہ خطابات اپنی ذات کے لیے نہیں کیے جاتے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص کے لیے اور قریب کرنے کے لیے یہ خطابات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کی بات ہے، ایک مردے کو آپ کے سامنے لایا گیا کہ حضور اس کا جنازہ پڑھا دیں۔ یہ بات سنانے کا مقصد اس لیے ہے کہ آج ہمارے چند جس کے پاس پیسہ آ جائے یا کوئی جناب والا 2-4 بندے عزت کرنے لگ جائیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب علماء کی کوئی وقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، اب ہمیں کسی کی تقریر سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن وہ لوگ جن کا سابقہ گزرا ہو غربت کی وادیوں میں اور پیسے آ جائیں چند، ان کا مزاج ہی بدل جاتا ہے، وہ علماء کو حقیر نگاہ سے دیکھنے لگ جاتے ہیں، وہ سمجھتے پتہ نہیں ہم کوئی چیز ہے۔ تو بہرحال کئی مثالیں ایسی ہیں، پھر گفتگو کریں تو پھر لوگ کہتے ہیں جی ہمیں ہی نشانہ بنایا ہے۔ تو میں اوورآل یہ گفتگو کر رہا ہوں کہ لوگوں کا مزاج بدل جاتے ہیں، جن کے مزاج بدلتے ہیں بالخصوص ان کے سامنے یہ میں روایت رکھنے لگا ہوں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی کو لایا گیا، حضور اس کا جنازہ پڑھا دیں۔ آپ نے جب جنازہ پڑھانے کے لیے مصلی امامت پر کھڑے ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو مردہ ہے اس کا جسم ہل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تم زندہ کو اٹھا کے لائے ہو میرے سامنے؟ تو کہنے لگے حضور نہیں، یہ تو مر چکا ہے، پوری تصدیق ہم نے کر لی تھی، اس کے مرنے کی موت کی تصدیق کر کے لائے ہیں جنازہ پڑھانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کفن ہٹاؤ۔ جب کفن ہٹایا گیا تو ایک بہت بڑا اژدہا سانپ اس کے منہ کو ڈس رہا تھا، اس کی باڈی کے اوپر تھا۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصا مبارک منگوایا اس کو مارنے کے لیے تو اللہ نے اس سانپ کو طاقت گویائی عطا فرمائی۔ وہ کہنے لگا اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے امیر المؤمنین، آپ کے وجود مسعود کی برکتوں سے میں آپ کے ساتھ کلام کر رہا ہوں، تو مجھے اللہ نے اس بندے پر میری ڈیوٹی لگائی ہے جو علماء کی تقاریر سے بھاگتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ ہمیں علماء کی تقریر سننے کی ضرورت نہیں، یہ جی چھوڑو جی، یہ سر کھاتے ہیں۔ ہر اس آدمی پر میں مسلط ہوں جو علماء کی گفتگو سے بھاگتا ہے۔ آپ کے وجود کی وجہ سے یہ میں عذاب نظر آیا ہوں، میں ہوں فرشتہ، لیکن قیامت تک جو علماء کے خطبات سے، علماء حقہ کی باتوں سے دور بھاگے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الترغیب و ترہیب کے اندر ابھی میں مطالعے کے دوران یہ پڑھ رہا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اہل علم کی مجلس میں ایک لمحہ بیٹھنا لیلۃ القدر کی رات سے بھی افضل ہے۔ تو عزیزان محترم، جو علماء سے دور بھاگتے ہیں ان کو حضرت صدیق اکبر نے یہ پیغام دیا ہے
علماء کی گفتگو، ان کے خطابات، ان کی تعلیمات اور ان کی علمی محافل سے جو علماء حقہ اور علماء ربانیین سے بھاگتے ہیں، اللہ نے ان پر ایک فرشتہ مسلط کیا ہے جو اس پر عذاب دیتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پناہ عطا فرمائے، اور علماء حقہ اور علماء ربانیین جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں اور دین کی باتیں بتا رہے ہیں، اللہ ہمیں ان کی محبت اور ان کی سنگت و صحبت و معیت نصیب فرمائے۔ تو عزیزان محترم، خطابات کا جو منصب ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالی چن لیتا ہے، ان چنے ہوں میں سے ایک حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ ایک مرتبہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کو زیارت ہوئی، تو میرے آقا نے فرمایا میرے بیٹے عبد القادر خطاب کیا کرو۔ تو آپ عرض کرنے لگے حضور میں عربی ہوں، میں اجمی ہوں، اور عربی پر اتنا مجھے فصاحت و بلاغت نہیں ہے، تو میں کیسے خطبہ دے سکتا ہوں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے عبد القادر منہ کھولو۔ تو 7 مرتبہ لعاب دہن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا۔ یعنی میرے آقا چاہتے ہیں کہ میرے امت کے اولیاء بھی خطاب کریں۔ آج جیسے نام نہاد لوگ ممبروں پہ نہیں آتے، حجروں میں بیٹھ جاتے، کہتے ہمارا کیا کام ہے؟ یقین فرمائیں حالات دنیا کو دیکھ کر اور پیشہ ور پروفیشنل لوگوں کو دیکھ کر دل ہمارا بھی کرتا ہے کہ چھپ جائے، لیکن اگر سارے چھپ کے بیٹھ جائیں گے تو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی طرف کون بلائے گا؟ عزیزان محترم، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ لعاب دہن عطا فرمایا، اور پھر تھوڑی دیر گزری کہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زیارت نصیب ہوئی، تو فرمایا اے عبد القادر آپ میرے بھی بیٹے ہیں، تو آپ تقریر کیا کریں۔ عرض کرنے لگے حضور اے میرے جد اعلیٰ، میں اجمی ہوں اور عربی پر فصاحت و بلاغت نہیں ہے، تو میں کیسے گفتگو کر سکتا ہوں؟ فرمانے لگے منہ کھولو۔ تو حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے 6 مرتبہ لعاب دہن آپ کو عطا فرمایا۔ تو آپ نے سوال کیا کہ اے میرے جد اعلیٰ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے 6 مرتبہ کیوں لعاب دہن عطا فرمایا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے آقا علیہ السلام نے چونکہ 7 مرتبہ لعاب دہن عطا فرمایا، میں نے 6 مرتبہ، تاکہ برابری نہ ہو، مثلیت نہ ہو۔ تو صحابہ کا تو یہ عقیدہ ہے کہ جو خواب کے اندر بھی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتے، تو آج یہ امتی کیسے ہیں جو برابر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور مثلیت کے دعوے کرتے ہیں۔ بہرحال پھر ان لعاب دہن کی یہ برکات نصیب ہوئی کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب گفتگو کی تو ایک مسجد تھی، مسجد بھر گئی، پھر میدان میں آئے وہ بھر گئے، پھر صحراؤں میں چلے گئے، 70 ہزار، ملا علی قاری لکھتے ہیں 70 ہزار کا اجتماع ہوتا تھا جب لوگ آپ کی گفتگو کرتے، اور ہزاروں کی تعداد میں علماء آپ کی ملفوظات کو قلم بند کیا کرتے تھے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ایک بزرگ گزرے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ، وہ ان کے داتا صاحب کے بھی پیر ہیں، وہ حضرت غوث پاک کے بھی پیر ہیں، ہمارے سلسلے کے پیر ہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہ مرشد حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جنید تقریر کیا کرو، خطاب کیا کرو۔ آپ تقریر نہیں کرتے تھے۔ ایک رات آپ سوئے تو خواب کے اندر جان جانا، جان عالم، جان رحمت، جان کائنات، مصطفیٰ جان رحمت پر کی جو ہے آپ کی زیارت نصیب ہوئی۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جنید خطاب کیا کرو۔ اب وہ گلیاں بتاتی تھیں، وہ خوشبودار فضائیں بتاتی تھیں کہ حضرت جنید بغدادی کو محبوب علیہ السلام کا دیدار ہوا ہے۔ آپ فرماتے جب مجھے آقا علیہ السلام کا حکم ہوا کہ آپ تقریر کیا کریں، تو میں نے دل میں سوچا کہ دیکھیں مجھے تو حضور کی زیارت ہوئی ہے، اور میرے شیخ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کو کبھی دیدار ہوا ہوتا تو وہ بھی تو بتاتے نا مجھے تو حضور کی زیارت ہوئی ہے، دیکھیں مجھے تو ہوئی ہے نا۔ فرماتے میرے دل کے اندر ایک وسوسہ آیا، یا جنید تو بڑا اعلیٰ درجے پر پہنچ گیا، تجھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، تیرے پیر حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے تو کبھی نہیں بتایا، اور حضرت سری سکتی ماموں ہے حضرت جنید بغدادی کے، سگے ماموں ہیں۔ تو اب وہ جناب والا فرماتے ہیں کہ جب صبح کی نماز کا وقت ہوا تو میں گیا، میں نے سنتیں پڑھی، تو حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے اور تسبیح پڑھ رہے تھے، تو میرے دل میں ایک ہی بار بار وسوسہ آ رہا تھا کہ اے جنید دیکھ تجھے حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی ہے، اور اگر
محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار تیرے مرشد کو ہوا ہوتا تو وہ بھی یقینی بات ہے کہ وہ بھی بتاتے کہ مجھے دیدار ہوا ہے، تو تجھے تو دیدار ہوا ہے اور تو دیدار کر رہا ہے، اور تیرے شیخ کو دیدار ہوا ہوتا تو وہ بھی تو بتاتے نا۔ تو لہٰذا عجیب معاملہ، یہ وساوس میرے دل میں آ رہے تھے۔ نماز میں نے مکمل کر لی، نماز پڑھنے کے بعد پھر جناب والا حضرت جنید بغدادی فرماتے میرے مرشد نے مجھے فرمایا میرے قریب آ جاؤ۔ اب جیسے میں قریب آیا تو فرمانے لگے ہاں اب خطاب کرو گے کہ نہیں؟ تو میں نے کہا ہو سکتا ہے جیسے روزانہ مجھے فرماتے رہتے خطاب کرو، آپ بھی وہی بات ہے۔ تو میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے آپ تو خطاب کرو گے نا۔ میں نے کہا حضور آپ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا فرما رہے ہیں۔ تو میرے دل کے اندر ایک ہی بات کھٹک رہی تھی کہ تجھے تو دیدار ہوا ہی، ویسے روٹین میں روزانہ فرماتے رہتے دیدار، خطاب کیا کرو خطاب کیا کرو، دیدار تو مجھے ہوا ہے۔ تو فرمانے لگے کل رات مجھے زیارت خداوندی نصیب ہوئی ہے۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا میرا ایک ہی مرید ہے جو کامل بھی ہے قابل بھی ہے، تو میں کہتا ہوں یہ خطاب کیا کرے، وہ خطاب نہیں کرتا۔ تو میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اب تو محبوب نے زیارت کروا کے بھی تیرے مرید کو کہہ دیا ہے کہ تقریر کیا کر۔ یہ بات سنتے ہی میں قدموں میں گر گیا، اور میں نے کہا میں تو سوچ رہا تھا کہ میرے پیر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے کہ نہیں، یہ تو اتنی حضوری پر فیض ہے کہ ان کو تو دیدار خداوندی بھی نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کا دیدار ممکن ہے۔ فتاوی شامی کے اندر یہ پورا باب موجود ہے، چونکہ اس وقت بحث نہیں ہے اس طرف ہم جا ہی نہیں رہے۔ بہرحال عزیزان محترم، ایک جگہ پر ایک پروگرام ہوا تو ایک دنیا دار سارے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں کرامات غوث اعظم کا ذکر شروع ہوا۔ تو ایک بندہ اگرچہ پڑھا ہوا تو تھا، عالم تو تھا، ہمارے ہی اہل سنت و جماعت سے اس کا تعلق تھا، لیکن وہ ڈر کے نا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان ہے وہ عظمت بیان کرا تھا کہ یہ دنیا دار بیٹھے ہیں، یہ کیسے کریں گے، یہ کیسے کہیں گے، یہ اعتراض کریں گے۔ میں کہ تو خاموش ہو جا، تمہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی حضرت غوث پاک کی شان بیان کرنی نہیں آتی، ہم کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم ڈرتے نہیں ہیں، ہمارا عقیدہ برحق ہے، ہمارا نظریہ برحق ہے، اور قرآن و حدیث کے اندر کرامات اولیاء برحق ہے۔ آپ ڈر کے کیوں آپ کی کرامات بیان کرتے ہیں؟ بھئی دیکھیں نا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں بیٹھے ہوئے، آپ نے ہاتھ ایسے کیا، یہاں تک ہاتھ بھیگ گیا۔ غلاموں نے پوچھا حضور بیٹھے بیٹھے ہاتھ یہ کیسے بھیگ گیا ایسے؟ فرمانے لگے میرے غلام جہاز میں جا رہے تھے، ان کا جہاز ڈوبنے لگا، انہوں نے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی البدد، تو میں نے ان کا جہاز پکڑ کے کنارے پہ لگا دیا، میں نے جہاز پکڑ کے کنارے پہ لگا دیا ہے۔ اب یہ لوگوں کو جب باتیں بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں عجیب بات ہے۔ میں نے کہا عجیب کیوں بات ہے؟ قرآن ہے، قرآن اس کی دلیل دے رہا ہے کہ یہ سچی بات ہے۔ کہتے جی ہر بات قرآن اور حدیث سے دکھاؤ۔ 500 سال بعد حضرت غوث پاک آئے ہیں، ان کا زمانہ بعد میں ہے، ان کی تعلیمات جی ہم قرآن پاک سے 11ویں کیسے ثابت کریں؟ اس کا اصل جو ماخذ ہے وہ تو اس کی جو اصل ہے وہ تو ایصال ثواب ہے۔ تو ایصال ثواب جو بھی یہ جو محفل ہے، یہ جو ہم یہ ذکر کر رہے ہیں، یہ ایصال ثواب کے لیے ہے نا، حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے ایصال ثواب کا تو وجود ہے، قرآن و حدیث سے موجود ہے۔ تو بہرحال آپ نے جہاز پکڑ کے کنارے لگا دیا۔ اب کئی دماغوں میں یہ بات کھٹکنے لگ جائے گی، اور کئی جنہوں نے یہ کرامات سنی ہے علماء سے وہ اعتراضات بھی کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، جی عجیب بات ہے۔ میں نے کہا یہی اس قسم کی کرامات میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں۔ ایک اور بھی کرامت ہے کہ آپ کی مجلس سے لگی ہوئی تھی، تو ایک آپ کے مخالف تھے، وہ ایک دن آپ کی مجلس میں گئے، رش میں پھنس گئے، اب پیٹ میں درد شروع ہو گیا، اب وہاں بیٹھتے ہیں تو پیٹ پھٹتا ہے، اٹھتے ہیں تو جا نہیں سکتے، عجیب و غریب صورتحال ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا آپ اٹھے اور میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ ان کا ہاتھ رکھنا تھا تو میں نے اپنے آپ کو ایک جنگل میں پایا، وہاں ایک چشمہ تھا یا ایک جناب والا پانی کی چھوٹی سی جناب والا نہر بہ رہی تھی، صاف شفاف پانی تھا، وہاں میں نے تازہ وضو کیا، حاجت سے فارغ ہوا، واپس میں نے جب آنکھ کھلی تو میرے کپڑے بھی بھیگے تھے، تازہ وضو ٹپک رہا تھا، تو میں نے یہ دیکھ لیا کہ یہ واقعہ محض خیالی نہیں ہے، حضرت غوث اعظم نے اپنی مجلس میں بٹھا کر مجھے وضو کروا دیا ہے۔ اور میرے ایک چابیوں کا گچھا تھا وہ گم ہو گیا، کچھ عرصہ میں تلاش کرتا رہا تو وہ چابیوں کا گچھا نہ ملا، تو ایک دن میں اسی وادی سے گزرا جہاں مجھے وہ وضو کرایا، میں نے وہ جگہ پہچان لی تھی کہ یہاں پر مجھے وضو کروایا تھا غوث پاک نے، میں نے دیکھا تو ایک چابیوں کا گچھا وہاں اسی جگہ پہ پڑا ہوا تھا جہاں میں نے وضو کیا تھا۔ اب کوئی یہ کہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھے بیٹھے
اس مجلس سے نہیں ہلے، بیٹھے بیٹھے جہاز کو کنارے لگا دیا کہ ہم اس کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا تمہیں ماننے کے لیے تمہاری عقل اور تمہارے اذہان اور تمہارے خیالات اتنے طیب و طاہر نہیں ہیں، تو تم قرآن پاک کا اگر مطالعہ کرو تو تم پھر کسی بزرگ کی کرامت کا انکار نہ کرو۔ دیکھیں نا، جب قرآن مجید برہان رشید کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو تخت بلقیس کا واقعہ ملے گا۔ اور تخت بلقیس کیا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ ملکہ بلقیس کے تخت کو کون لائے گا؟ عفریت جن کہنے لگا کہ حضور آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے میں یہ تخت آپ کے قدموں میں لا دوں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس سے بھی جلدی۔ تو حضرت عاصم بن برخیہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں حضور قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے، ایک اس کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ حضور آپ نگاہ میرے اوپر رکھیں، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے، مجھ سے میرے چہرے کے توجہ ہٹنے سے پہلے میں تخت آپ کے قدموں میں لا دوں گا۔ تو صوفیاء نے معنی یہ کیا کہ صاحب کرامت وہی مرید ہوتا ہے جس کے چہرے پر اس کے پیر کی نظر ہو، جس کے پیر کی نظر اپنے مرید کے چہرے پر ہوگی۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں جن کو مرشد محبت سے دیکھتا ہے، ان چہروں کو دیکھنے سے بندے کو خدا کا پتہ ملتا ہے، ان چہرے کو دیکھنے سے منازل طے ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو کئی بزرگوں نے دیکھا ہوتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے جناب والا تخت بلقیس کو لا کے آپ کے پاس رکھ دیا، اور وہ 80 فٹ چوڑا، 80 فٹ اونچا، 80 فٹ لمبا تخت تھا، جس کو شاید ہزاروں لوگ بھی مل کے ہلا نہیں سکتے تھے، اور عاصم بن برخیہ نے لا کے کھڑا کر دیا۔ تو اعتراض کرنے والوں سے میں پوچھتا ہوں کہ عاصم بن برخیہ اس مجلس سے اٹھے تھے، غائب ہوئے تھے، کہیں گئے تھے؟ ارے سلیمان علیہ السلام کا امتی ولی جو ہے وہ سینکڑوں میلوں پر، ہزاروں میلوں پر تخت بلقیس کو منگا سکتے اور وہاں سے غائب بھی نہیں ہوتا، تو تم بنی اسرائیل کے ولیوں کی کرامت تو مانتے ہو، اپنے نبی کے ولیوں کی کرامت کا انکار کرتے ہو۔ تو جس طرح عاصم بن برخیہ نے اس تخت کو اٹھایا اور لوگوں کے سامنے رکھ دیا، اسی طرح غوث اعظم اور دوسرے اولیاء جہاں بیٹھے بیٹھے غائب بھی نہیں ہوتے، بیٹھے بیٹھے تصرف فرما دیتے، اپنے مریدوں کی مدد فرما دیتے۔ اس کو ماننے کے لیے کوئی منکر قرآن تو انکار کر سکتا ہے، جو قرآن کو ماننے والے ہیں وہ کرامات اولیاء کا انکار نہیں کر سکتے۔ اور جب انہوں نے تخت بلقیس منگا لیا اور تخت بلقیس آ گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، میرے رب کا فضل ہے۔ اچھا، ان پر تو اللہ کا فضل تھا، اور اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، محبوب اپنے امتیوں کو، مومنین کو فضل کبیر کی خوشخبری دے دیں۔ جن کے پاس صرف فضل ہو وہ تو تخت کو منگا سکتے ہیں، اتنا تصرف آ جاتا ہے، اور جن مومنین کو اللہ فضل کبیر عطا فرمائے ان کے تصرفات کا عالم کیا ہوگا؟ جن کے پاس صرف فضل ہو، اللہ کا فضل ہو جس کے پاس، ان کا تو عالم یہ ہے، اور جن کے پاس فضل کبیر ہے تو پھر وہ ولی کبیر بھی ہے، ان کی کرامتیں بھی کبیر ہیں، ان کے مرتبے بھی کبیر ہیں۔ عزیزان محترم، آج ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ہمارا غوث پاک سے تعلق ہے، ہم قادری ہیں، ہمارا ولیوں سے تعلق ہے، تو کئی لوگوں کے ویسے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، ان کی طبیعتیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ جی غوث پاک کا نام کیوں لیتے ہیں؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دو شاگرد تھے، قاضی ابو یوسف اور قاضی محمد۔ یہ جو امام محمد اور امام ابو یوسف ہے نا، یہ حضرت امام اعظم کے شاگرد ہیں، ان کو صاحبین کہتے ہیں، یعنی دو صاحب۔ یعنی اکثر شریعت کے جو فقہ کے جو مسائل مستمد آپ پڑھتے ہیں نا، علماء سنتے ہیں، صاحبین کا قول یہ ہے۔ تو یہ بہت بڑے امام تھے، قاضی ابو یوسف اور امام محمد۔ ایک دن ایک شخص آیا، فروٹ بیچنے والا، امام محمد کے پاس، اور کہنے لگا حضور میں یہ جو پیٹی تھی، کریٹ تھا، یا اس وقت جو بھی صورتحال ہوگی، ٹوکرے ہوں گے، تو میں وہ لے کے آیا ہوں منڈی سے خرید کے۔ جب میں نے کھولے ہیں نا، اس میں آدھے سیب خراب ہیں اور آدھے صحیح ہیں۔ تو حضور اب مسئلہ شریعت کا کیا ہے کہ میں جو صحیح سیب ہے وہ رکھ دوں، خراب واپس کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، شریعت کا جو اجرت کا قانون ہے، جب تو نے خریدے تھے تو سارے خریدے تھے، اب رکھے گا تو سارے رکھے گا، واپس کرے گا تو سارے کرے گا۔ اب یہ مسئلہ بتاتے امام محمد زارو قطار رونے لگ گئے۔ تو سائل نے، جس نے سوال کیا تھا، وہ کہنے لگا حضور عجیب بات ہے، میں نے منڈی کا سوال پوچھا اور سیب جو لے آیا تھا اس کے بارے میں آپ رو کیوں رہے؟ فرمایا میرا بھی ایک مسئلہ حل ہو گیا۔ کہنے لگے کیا مسئلہ حل ہو گیا؟ کہنے لگے جس طرح یہ سیب کچھ صحیح ہیں کچھ خراب ہیں،
اب حکم یہ ہے شریعت کا کہ رکھنے ہیں تو سارے رکھو صحیح اور خراب بھی، اور واپس کرنے ہیں تو سارے کرو۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا جن جن لوگوں سے ہماری نسبتیں ہیں، جن اولیاء کے دامن میں ہم ہیں، وہ بھی ہوں گے، اور جو ہے مریدین اپنے پیروں کے ساتھ ہوں گے، اور ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ ہوں گے، ہم امام اعظم کے دامن میں ہوں گے، کوئی جناب والا ابو بکر صدیق کے دامن میں ہوگا، کوئی فاروق اعظم کے دامن میں ہوگا، کوئی عثمان غنی کے دامن میں ہوگا، کوئی مولا علی کے دامن میں ہوگا، کوئی کسی صحابی کے دامن میں ہوگا، کوئی کسی ولی کے دامن میں ہوگا۔ تو اولیاء کی جو عبادات جب اللہ کرے گا قبول، تو ناقصین کی عبادت بھی قبول کرے گا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا اللہ نیک لوگوں پر ظلم کرے، ان کی عبادت ان کے منہ پہ مار دے، جس طرح نیکوں کو بخش دے گا ان کی وجہ سے یہ گناہگار بھی بخشے جائے گا۔ اور یہی بات تفسیر روح المعانی کے اندر حضرت سید محمود بغدادی آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمائی ہے کہ جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں تو جمع کا صیغہ اس لیے ہے کہ ناقصوں کی عبادت کاملوں کی عبادت میں ملا کر خدا کی بارگاہ میں پیش کی جائے۔ تو جب قانون خداوندی یہ ہے کہ جب سودا ہو جائے تو رکھنا ہے تو سارا رکھو، تو واپس کرنا ہے تو سارا واپس کرو، تو نیکوں کی عبادت واپس کر دے، تو یہ اللہ تعالیٰ نہیں کرتا، اللہ کی شان کے خلاف ہے، تو وہ نیکوں کی وجہ سے گناہگاروں کو بھی جنت میں پہنچا دے۔ یہ امام محمد وہی ہیں جو بڑے خوبصورت تھے۔ عیسائیوں نے کہا کہ جناب آپ آئیں اور مناظرہ کریں۔ اچھا، میری تحقیق یہ ہے کہ علماء اہل سنت جتنا خوبصورت علماء کسی جماعت میں نہیں۔ آپ لے کے پھرے نا، ہماری جماعت میں بڑے بڑے خوبصورت علماء ہیں، بڑے خوبصورت، باقیوں کے مقابلے میں آپ دیکھ لیں کسی کے بھی ہونا علماء اتنے حسین نہیں ہوتے ہماری جماعت، کیونکہ یہ ادب کا حسن ہے، یہ عشق کا حسن ہے، یہ محبت کا حسن ہے، یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرنے کا حسن ہے۔ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ جب سونے محمد کا جب کوئی ذکر کرتے اللہ اس کو بھی سونا بنا دیتے، اللہ اس کو بھی حسن عطا فرما دیتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بڑے حسین تھے۔ عیسائیوں نے کہا ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے سفید کپڑے پہنے، سر پہ دستار باندھی، امامہ شریف باندھ کے جب گئے نا تو آپ کا حسن دیکھ کے چہرے پر انوار و تجلیات کی بارش تھی۔ عیسائیوں نے کہا ہم ان سے مناظرہ نہیں کرتے، ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ ان سے پوچھا کیوں مسلمان ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا جنہاں دا چھوٹا محمد ایڈا سونا ہے، انہاں دا وڈا محمد کتنا سونا ہے، کہ جن کے غلاموں میں محمد اتنے حسین ہیں، ان کے بڑے جو اصل میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ کتنے حسین ہوں گے۔ حسن دیکھ کر لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ عزیزان محترم، اور میرے آقا علیہ السلام نے بھی یہ فرما دیا کہ المرء مع من احبہ، جو جس کے ساتھ محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ہم غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، ہم امام اعظم سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ من احبنی کان معی فی الجنہ، محبوب نے فرمایا۔ ہم ابو بکر صدیق سے محبت کرتے ہیں، ہم فاروق اعظم سے محبت کرتے ہیں، ہم حضرت عثمان غنی سے محبت کرتے ہیں، ہم حضرت مولا علی سے محبت کرتے ہیں، ہم عشرہ مبشرہ صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا المرء مع من احبہ، جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو جو بغض رکھتے ہیں وہ کسی کے ساتھ نہیں ہوگے، جو محبت کریں گے وہ انہی کے ساتھ ہوں گے۔ عزیزان محترم، کیمیائے سعادت کے اندر امام غزالی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ابو جعفر سیدلانی ایک آدمی تھے، بزرگ تھے، تو ایک رات سوئے ہوئے تھے، خواب دیکھ رہے، ایک دسترخوان بچھا ہے، اس کے اوپر محبوب علیہ السلام تشریف فرما ہے اور ساتھ صحابہ بھی ہیں۔ تو دو فرشتے نا ہاتھ دھلوا رہے کھانا کھانے کے لیے، دسترخوان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو جعفر سیدلانی کہتے میں سائیڈ پہ نا ایک جگہ پہ دیکھ رہا تھا، تو وہ فرشتے ہاتھ دھلاتے ہیں، تو چونکہ میں قریب بیٹھا تھا، میرے جب قریب ہے تو ایک فرشتے نے دوسرے کو کہا اس کے ہاتھ نہیں دھلانے، یہ ابھی زندہ ہے۔ تو میں نے وہیں کہا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا نہیں المرء مع من احبہ، جو جیسے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہاں یہ میرا فرمان ہے۔ فرمایا پھر اس میں اس جہان میں اور اس جہان کی قید کیا ہے؟ تو میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں، میرا ہاتھ نہیں دھلا رہے۔ میرے آقا نے فرمایا اس کا بھی ہاتھ دھلا دو، یہ بھی ہمارا ہی ہے۔ عزیزان محترم، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کسی سے ناراض ہو گئے، کسی مرید سے ناراض ہو گئے، نکال دیا، اور وہ مرید بھی ولی تھا، عام آدمی بھی نہیں تھا، آپ نے نکال دیا۔ اب وہ 300 اولیاء کے پاس گیا، انہوں نے کہا تم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید اور ہم تجھے منا لیں، کچھ نہیں، ہمارے پاس فیض نہیں، ادھر ہی جاؤ۔ اور جب مرید لوٹتا ہوا اور روتا ہوا آپ کے پاس آیا نا، تو فرمایا اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ اخلاق کا پیکر ہوتے ہیں، وہ دل میں بغض نہیں رکھتے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں، اور تو ناراض
ہمیں کرنے کے بعد آج منانے کے لیے ہم تو اس سے پہلے ہی راضی ہو کے بیٹھے. تو جو قادری بزرگ ہوتے ہیں وہ دل میں وہ بغض نہیں رکھتے، وہ محبت رکھتے ہیں. ان کی ناراضگی اللہ کے لیے ہوتی ہے، ان کی محبت بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے. تو عزیزان محترم، حضرت غوث ثقلین غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کر رہے ہیں. کیونکہ خطاب پر موضوع ہوئی تھی، آیت بھی میں نے وہ جو سرنامہ سخن بنائی ہے وہ خطاب پر تھی. تو خطاب کر رہے تھے، بارش شروع ہو گئی. جب بارش ہوئی تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، میرے مالک اگر میں اپنے لیے خطاب کر رہا ہوں تو اتنی بارش برسا یہ بھاگ جائے، اور اگر تیرے لیے خطاب کر رہا ہوں تو پھر بھی تیری مرضی، ہم تو تیرے تابع ہیں، تیری رضا کے تابع ہیں. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. جو محبت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اعتراض نہیں کرتے، وہ سر تسلیم خم رکھتے ہیں رب کی بارگاہ میں، رسول کی بارگاہ میں، اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں، جن سے محبت ہو ان کی بارگاہ میں سر تسلیم خم ہے. یعنی محبت کا پہلا جو سبق ہے وہ یہ ہوگا کہ جس کو سچی محبت ہوگی اس کی یار کے سامنے رضا پر سر جھکا ہوگا. جس کی اپنی مرضی ہوگی، یہ کیسے وہ کیسے، میں یہ تو، اس چکر میں پڑنے والوں کو محبت نہیں ہوتی. محبت کا اصول یہ ہے سر تسلیم خام ہے جو مزاج یار میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں ہے؟ تو فرمانے لگے کہ اگر میں تیری وجہ سے یہ تقریر کر رہا ہوں، تجھے حکمت اور تیرے قرب اور تیری حکمت بیان کر رہا ہوں، تو پھر میرے مالک تیری مرضی ہے، پھر بھی تیری مرضی ہے. اور آپ کی یہ کرامت تھی کہ جب بارش برستی تھی نا تو پورے علاقے میں بارش ہوتی. جہاں آپ تقریر کر رہے تھے اس صحرا میں، اس مجمع کے اوپر بارش نہیں ہوتی تھی. یہ آپ کی کرامت ہے. ایک دن آپ تقریر کر رہے تھے، آپ پر واج طاری ہو گیا، کیفیت طاری ہو گئی. تو آپ نے دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام گزر. فرمایا بنی اسرائیل کے ولی آ جا، فقیر محمدی کی بھی تقریر سنتا جا. ذرا سن کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کیسی تقریر کرتے ہیں اور کیسے خطاب کرتے ہیں. آپ کی مجالس کے اندر کبھی ایسا ہوتا کہ آج تو ہماری تقریر سن کے کوئی بھی ٹاس سے ماں سے نہیں ہوتا، لیکن ان کی تقاریر ایسی تھی کہ جب آپ تقریر کر رہے ہوتے تو ادھر سے 10 بندے کھڑے جاتے، حضور میں آج سے نماز پڑھوں گا، حضور میں آج سے چوری نہیں کروں گا، حضور میں سود کا کاروبار نہیں کروں گا. ایک بزرگ تھے یا جن کا نام تھا، انہوں نے کہا آج نا میں جاؤں گا گنتی کروں گا کتنے لوگوں نے آپ کی مجلس میں توبہ کیا ہے. تو اب گنتی کرنے کا آپ تو کیلکولیٹر ہیں، موبائل ہیں، تسبیحاں ہیں، مختلف جو ہے نا وہ معاملات ہیں نا گنتی کرنے کے. اس وقت کچھ نہیں تھا. اس وقت یہ تھا یا تو کھجور کی گٹھلیاں رکھتے جاؤ یا پھر ایک دھاگا لمبا سا لے جاؤ، اس کے اوپر گانٹھ دیتے جاؤ، وہ گنتی ہوتی تھی. تو وہ یا جناب آپ کی مجلس میں گئے، وہ کہتے میں نے دیکھا جی 10 بندے کھڑے ہوئے توبہ کہ میں نے 10 گانٹھیں دی، اور میں چادر، سردیاں تھی، چادر کے اندر گانٹھیں دے رہا ہوں. اب ادھر سے 20 کھڑے ہو گئے، وہ اب میرا سانس پھول گیا گانٹھیں دیتے دیتے. اچانک غوث اعظم کی نظر پڑی میرے. فرمانے لگے یا تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ میری تقریر سے توبہ طائب ہو رہے ہیں، ان کو توبہ نہیں، یہ رب کے فضل سے، اور رب کا فضل گنتی نہیں ہوتا. تیری گنتی ختم ہو جائے گی مگر توبہ کرنے والے کبھی ختم نہیں ہوگے. یہ بھی غوث اعظم نے بتایا کہ جب بھی تقریر کرو اسی کے لیے کرو، اپنی ذات کے لیے نہ کرو، پیسے کے لیے نہ کرو. جو قادری ہیں غوث پاک کے سچے مرید، اور آپ نے یہ فرمایا جو قیامت تک میرا نام لے گا میرا مرید ہے، میرے سلسلے میں بیعت ہوگا میرا مرید ہے، جو مجھے پکارے گا میرا مرید ہے، جو مجھے یاد رکھے گا میرا مرید ہے. تو فرمانے لگے یا اللہ کا فضل گنتی نہیں ہوتا، یہ اللہ کے فضل سے. آج نا کہ 2 بندے کوئی مرید کر لینا تو پیر صاحب چوڑے ہو جاتے ہیں، میرے جی اتنے مرید ہیں، اور تیری وجہ سے مرید نہیں ہے. یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کا فضل گنتی نہیں ہوتا. فرمایا چھوڑ دو، گانٹھیں نہ دو، میں لوگوں کے دلوں کی گرہ کھولتا ہوں اور تو گرے دیتا جا رہا ہے. گرہ نہیں، چھوڑ دو. کہتے میں شرمندہ ہوا. عزیزان محترم، علی بن ہیتی آپ کے خلیفہ تھے، مرید تھے. ایک دن آپ تقریر کر رہے تھے، اس کو بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی. جیسے ہماری تقریر شروع ہو شہزاد کو نیند آ جاتی اکثر، تو تقریر میں جو ہے نا آپ کو نیند آ گئی. جیسے نیند آئی نا، ظاہری آنکھیں بند ہوئیں، دل کی آنکھیں کھل گئیں. اب حضرت غوث ثقلین اس کے پاس ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. جب وہ آنکھیں ان کی ختم ہوئی، نیند ختم ہوئی، آنکھیں کھلی، تو دوبارہ آ کے تقریر کرنے لگے. اور آپ کا جلال اتنا تھا کہ کسی کو جرت نہیں تھی آپ پوچھیں گے حضور یہ اپنے مرید کے پاس کیوں کھڑے ہو گئے. تو سب نے علی بن ہیتی سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا. آج حضرت غوث ثقلین اپنی جگہ سے اٹھ کر آپ کے پاس آ گئے اور آ کے کھڑے ہو گئے. فرمان لگے تمہیں مبارک ہو، تم بڑے قسمت والے ہو. تمہارا پیر کوئی عام پیر نہیں ہے، یہ اولیاء کا بھی سلطان ہے، یہ سلطان الاولیاء ہیں، غوث سمدانی ہیں، یہ قطب ربانی ہیں، یہ قندیل نورانی ہیں.
تمہیں کیا پتا ان کے مرتبے کا؟ تم خوش قسمت ہو جب میری آنکھیں بند ہوئی میں جاگتے ہوئے محبوب کا دیدار، میں سوتے ہوئے محبوب کا دیدار کر رہا تھا اور ہمارے پیر جاگتے ہوئے محبوب کی زیارت کر رہے تھے۔ یعنی آپ کے خطابات کے یہ اثر تھے کہ اللہ کے لیے جو کرتے تھے، اس کی رضا کے لیے جو کرتے تھے۔ عزیزان محترم، ایک دن ایک آدمی جس نے توریت انجیل بہت کچھ پڑھ رکھا تھا، اسلام کی جو تعلیمات اس کے سامنے آئی تو اس نے کہا کہ میں بھی مسلمان ہو جاؤں۔ اب وہ بڑا پریشان تھا کہ اس وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا منظور نظر ہونا اور اللہ کے محبوب کا پسندیدہ بندہ، اس کے ہاتھ پر میں جا کے کلمہ پڑھوں۔ تو رات کو سویا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس وقت امت محمدیہ میں سب سے بڑا عالم اور ولی کامل عبد القادر جیلانی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ میرا پیر تو وہ ہے جن کو ان کی عظمت تو دوسرے انبیاء بھی مانتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جا کے بیعت کرو۔ اچھا کمال دیکھیں، میں جب یہ بات سوچتا ہوں مجھے بڑا ذوق آتا ہے کہ ہمارا اللہ وہ ہے جو پوری کائنات کا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں جو پوری کائنات کا خالق ہے، ہم توحید پرست ہیں، موحد ہیں، الحمدللہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ ہمارا اللہ وہ ہے جس نے پوری کائنات، معاذ اللہ اللہ نے ہمیں شرک سے بچایا، ہر کسی بتوں سے بچایا، کوئی مجوسی ہے، کوئی آگ کا پجاری ہے، کوئی کسی چیز کا، ہم اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ ہمارا معبود اللہ ہے، ہمارا الہ اللہ ہے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بڑا کرم ہے۔ ہمارا رب وہ ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اور ہمارا رسول اعظم ہے۔ ہمیں جو کتاب دی گئی وہ کتاب اعظم ہے، ہمیں جو امام دیا گیا وہ امام اعظم ہے، جو فقیہ ملا وہ فقیہ اعظم ہے، جو محدث ملا وہ محدث اعظم ہے، جو غوث ملا وہ غوث اعظم ہے۔ یہ امت جو ساری امتوں سے اعلیٰ ہے، ان کو جو کچھ بھی ملا وہ سارے اعلیٰ و اعلیٰ ہے، اولا و اعلیٰ ہے۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو یہ نصیب کی بات ہوتی ہے۔ اچھا ہم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ سے محبت رکھتے ہیں نا، تو ان کے بارے میں بھی یہ کتب کے اندر میں پہلے بھی بیان کرتا رہتا ہوں کہ حضرت یہ نقش بندی سلسلے کے بزرگ ہیں، وہ گئے نا حج کرنے کے لیے، حضرت میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو شرق پور سے گئے، وہ مدینہ شریف مکہ شریف حاضری دی اور مدینہ شریف پہنچے نا، تو دل میں خیال ہے کہ واپسی پہ بغداد کے راستے سے جائیں، حضرت غوث الثقلین کی بھی زیارت کرتے جائیں۔ یہ ان کی مزار پہ گئے، مراقبہ کیا تو آپ کو زیارت نصیب ہوئی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو کہنے لگے حضور برے صغیر میں آپ کا کوئی جانشین ہو، آپ کا نائب ہو اس وقت، تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرا جو نائب ہے وہ امام احمد رضا فاضل بریلوی ہے، وہ میرا صحیح جانشین ہے، اوریجنل قادری ہے، خالصتاً قادری ہے، سچا پکا قادری ہے، وہ امام احمد رضا ہے۔ حضرت میاں سے واپس آ گئے، مریدوں کو کہنے لگے بھی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تو میں آپ کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ تو 15 دن آپ کے پاس رہے، بڑی خدمت کی، آپ کی مصروفیات، علمی شباہت، وجاہت سب دیکھی۔ جب واپس آئے نا تو مریدوں نے کہا حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو کیسا پایا؟ تو انہوں نے ایک جملے میں بات ختم کر دی۔ انہوں نے کہا میں جب گیا تو میں نے دیکھا ایک پردہ ہے، پردے کے پیچھے محمد مصطفیٰ بولتے ہیں، پردے کے آگے احمد رضا بولتے ہیں، یعنی ان کا ہر قول فعل شریعت کے عین مطابق۔ تو عزیزان محترم، آج تو کوئی تقریر کر لے تو کہتے یہ مولوی ہے، پھونک مار لے تو یہ صوفی ہے۔ ہمارے تو جو تقریر کرنے والے ہیں وہ بھی غوث اعظم سے جیسے ہیں، غوث اعظم، اور نگاہوں سے قسمت بدلنے والے۔ یہ دم درود کرنا، یہ تویز دینا، یہ پیری مریدی نہیں ہے۔ اصل تو ولایت یہ ہے کہ نگاہ سے لوگوں کے دلوں کی کیفیت کو بدل دینا۔ جیسے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتا رہا تھا کہ مرید نے کہا حضور اپنے جیسا بنا دیں، اور جب اپنے جیسا بنا دیا تو باہر نکلے تو شکل ایک جیسی تھی۔ اور میں نے کہا اقبال نے ہمیں کہا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، انہوں نے تو تصویر ہی بدل ڈالی ہے۔ تقدیر بھی بدلتے ہیں اور تصویر بھی بدلتے ہیں، اور جس کی تصویر بدل دیتی ہے اور اپنی تصویر میں رنگ دیتے ہیں ان کی تقدیریں ہی بدل جاتی ہیں۔ پھر وہ جن کی تصویر بدلتے ہیں نا تو وہ پھر لوگوں کی دلوں کی تصویریں بدل دیتے ہیں۔ تم تصور میں چلے آتے تمہارا کیا بگڑ جاتا، ہمارا دیدار ہو جاتا تمہارا پردہ رہ جاتا،
تصور میں ہے وہ طاقت جو تصور میں آ نہیں سکتی، تم رہو لاکھ پردوں میں ہم اکثر دیکھ لیتے۔ فنا کیسی بقا کیسی جب اس کی آشنا ٹھہرے۔ یہ فنا بقا کے جھگڑوں میں وہ لوگ پڑے ہیں جن کو یار کے در کی آشنائی نہیں ملی۔ جو اپنے یار کے در کی آشنا ہو چکے وہ فنا بقا کے اصطلاحات میں نہیں گم ہوتے، وہ صورت یار کو تکتے ہیں، صورت یار کو دیکھتے ہیں، صورت یار میں گم ہوتے ہیں۔ تو فنا کیسی بقا کیسی جب اس کے در کے آشنا ٹھہرے۔ فنا کیسی بقا کیسی جو اس کے در کے آشنا ٹھہرے، کبھی اس گھر میں آ نکلے کبھی اس گھر میں جا ٹھہرے۔ تو جو در یار پہ اور یار کی صورت میں گم ہو جاتے ہیں وہ بعد از وصال بھی مرتے نہیں، امر ہو جاتے ہیں، وہ زندہ ہی رہتے ہیں۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے میں احوال پڑھ رہا تھا، وہ جب جاتے کسی امام کے پیچھے نماز پڑھتے تو پوچھتے یہ کسی کا مرید ہے؟ وہ کہتے یہ مرید ہے تو نماز پڑھتے، کہتے مرید نہیں ہے تو فرماتے جس کا اپنا پیشوا نہیں ہے وہ ہمارا پیشوا کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ کتنی بڑی بات ہے۔ فرماتے جس کا اپنا پیشوا نہیں وہ ہمارا پیشوا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نہیں پڑھتے اس کے پیچھے نماز۔ اور اسی طرح حضرت مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی رحمت اللہ علیہ، آپ کا معمول تھا کبھی جاتے نا بازار میں کوئی چیز خریدنے تو دکان والے سے پوچھتے تم کسی کے مرید ہو؟ وہ کہتے ہاں، تو اس سے سودا خریدتے۔ فرماتے بے پیرے کی دکان سے سودا خریدنا نحوست سے کام نہیں ہے، میں خریدتا ہی نہیں۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں۔ عزیزان محترم، آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی، ساری رات عبادت کرتے تھے، ساری رات عبادت کرتے۔ 40 سال کے بعد زیارت خداوندی ہوئی تو پوچھا گیا عبد القادر مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، اولاد کے لیے کچھ نہیں مانگا، ایک بات مانگی ہے، باری تعالیٰ جو مجھے اپنا پیشوا مانے، جو قادری ہو، جو مجھے اپنا پیر مانے، وہ بغیر توبہ کے مرے نہ، اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، وہ جنت میں جائے۔ بس یہ بات اللہ کے محبوب بندے محبوب سبحانی غوث سمدانی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اور قبول ہوئی۔ اور غوث اعظم کو پیر مارنے والا کبھی بغیر کلمے کے مرتا نہیں، توبہ کر کے مرتا ہے۔ حدیث پاک ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے راوی ہیں، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی سے پیار خالص کرے اگرچہ اس کو دیکھا نہیں، ہم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا پیار کرتے ہیں، حضرت عمر کو نہیں دیکھا محبت کرتے ہیں، عثمان غنی کو نہیں دیکھا انس ہے ہمیں، مولا علی کو نہیں دیکھا ان کا ذکر بھی عبادت ہے، ہم تو ان کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت میں سے کسی کی زیارت نہیں کی مگر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، عشرہ مبشرہ کے لیے ہم اپنا آپ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمارے نبی کے صحابہ بھی ہمارے سر کا تاج ہے، نبی کے اہل بیت بھی ہماری آنکھوں کا نور ہے، ہم تو سب سے محبت رکھتے ہیں، ہم ہر ولی ہر نسبت سے محبت کرنے والے ہیں، ان میں سے کسی کو ہم نے دیکھا نہیں۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کر کے محبوب سے پوری امت پریشان کیا، حضور جنہوں نے دیکھا نہیں ملے نہیں کیا ہوگا؟ الترغیب و ترہیب کے اندر یہ حدیث پاک ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے غالباً۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کسی سے خالص پیار رکھتا ہے اگرچہ اس سے ملا نہیں، اس کے پیار کی برکت سے قیامت والے دن اللہ ان کے ساتھ ان کو اکٹھا کر دے گا۔ تو ہم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، وہ ہمارے پیر ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی ہمارے پیر ہیں، ہم اسی سلسلے میں مرید ہیں، قادری ہیں، اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید ہیں، اپنے پیر کے وسیلے سے غوث اعظم کے مرید ہیں۔ تو لہٰذا جو غوث اعظم کا مرید ہے اس کے لیے بہت بڑی نوید ہے کہ اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا جب تک اس توبہ نہیں کرے گا۔ اللہ ہم سب کو غوث پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔